السلام علیکم. امید اور دعا ہے کہ آپ اور آپ کے سبھی گھر والے خیریت سے ہوں گے. میرا نام سناور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جن سٹوریز ایپیسوڈ 41. ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کے بعد جو میری سب سے من پسندیدہ ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ جب ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں میں تو اس کے ٹھیک ایک دن بعد میں سارے کمنٹس ریڈ کرتا ہوں. اور یہ میری فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے کیونکہ کس کو فیڈ بیک دیکھنا اپنے کام کے حوالے سے اچھا نہیں لگتا. تو آپ میں سے وہ تمام افراد بھی جو دیکھتے ضرور ہیں مگر کمنٹ نہیں کرتے تو لازمی کمنٹ کیجیے کیونکہ اس سے مجھے فیڈ بیک ملتی ہے اور مزید موٹیویشن ملتی ہے ٹو کیپ آن گوئنگ. اینڈ ڈونٹ وری, میں آپ کو دل ضرور دوں گا. اینی ہاؤ, گیٹنگ بیک ٹو دی ٹاپک جو کہ ہے ہمارا آج کا جن سٹوریز ایپیسوڈ 41. اس ایپیسوڈ کو بنانے میں مجھے بہت مزہ آیا. یعنی کہ اس میں لٹرلی جتنی بھی میں نے ان پٹ کی ہے وہ ساری ایفرٹ کرتے ہوئے مجھے ذرا سی بھی کوئی بورنگ سی ایکٹیویٹی نہیں لگی اور میں نے جو بھی کیا دل سے کیا اور مجھے یہ کرتے ہوئے مزید پسند آیا اور ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر میں اسی طرح کے ایپیسوڈز آپ تک پہنچاؤں. آج کی جو ہماری پہلی کہانی ہے وہ ہے ایک اسٹوڈنٹ کے متعلق جو ہاسٹل میں رہا کرتا تھا اور پارٹ ٹائم جاب بھی کیا کرتے تھے. مگر ہوا کچھ اس طرح سے کہ لاک ڈاؤن کا انعقاد کیا گیا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ وہ یونیورسٹی اٹینڈ کر سکتے تھے اور نہ ہی جاب پر جا سکتے تھے. تو پھر انہیں اپنے گھر ہی واپس تشریف لانی پڑی. اب گھر میں ان کے اوپر والے پورشن میں ایک کمرہ تھا ان کا جن کو انہوں نے ایک مختصر سا جم بنایا ہوا تھا. کیسا ہو کہ رات کے وقت آپ سو رہے ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں کوئی کھا پی رہا ہے, کچھ چل رہا ہے, مگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ہے, پر کیا ہو کہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہ ہو. اب ان کا جو دوسرا کمرہ ہے وہ بھی اوپر والے پورشن میں ہی ہے. ایک رات ان کے ساتھ ایک ایسا عجیب اتفاق ہوا جو بے حد خوفناک تھا. تو آئیے سنتے ہیں. اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے میرا 1 سال باقی رہتا تھا جس دوران میرے ساتھ یہ قصہ پیش آیا. کیونکہ یونیورسٹی میری دوسرے شہر میں تھی لہٰذا مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا اور کبھی کبھار گھر چکر لگایا کرتا تھا. میری پارٹ ٹائم جاب بھی تھی, اس کی وجہ سے مجھے اپنے خرچے بھی نکالنے پڑتے تھے. گزشتہ عرصے کی بات ہے جب 1 ہفتے کے لیے حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کا انعقاد کیا گیا تھا اور مجھے گھر واپس آنا پڑا. گھر میں میرا ایک کمرہ اوپر والے پورشن میں ہے جہاں میرا چھوٹا سا جم بھی بنا ہوا ہے. زیادہ کچھ نہیں, 1 عدد بینچ پریس, ڈمبلز اور پنچنگ بیگ میرے لیے کافی ہے. جب واپس آیا تو گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد میں اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا. والدہ ہر چیز کا خاص خیال رکھتی ہیں اور کمرہ بھی گندا معلوم کبھی نہیں ہوا. اپنا پینڈنگ کام کاج کرنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا. میں رات کو سویا نہیں بلکہ جاگا رہا اور پب جی دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا. بہت زیادہ وقت ہو چکا تھا مجھے کھیلتے ہوئے, لہٰذا میں نے ہینڈز فری اتارے اور فون سائڈ پر رکھ کر آنکھیں بند کر دیں. اسی لمحے مجھے دوسرے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی. میں اٹھ کر گیا اور دیکھا تو میرا ڈمبل نیچے گرا ہوا تھا. اسے میں نے واپس تو رکھ دیا مگر یہ سوچ مجھے بے حد تنگ کر رہی تھی کہ آخر یہ گرا کیسے ہے جبکہ نہ تو کوئی جانور ہے اور نہ ہی کوئی ایسی وجہ جو ذہن قبول کرتا ہو. بہرحال میں تھکا ہوا تھا تو آ کر لیٹ گیا. کچھ 1-2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی مگر آنکھ بھی کسی شور کے باعث کھلی اور جوں میں ہوش میں آتا رہا وہ شور واضح ہوتا جا رہا تھا. مجھے اسی کمرے سے پنچنگ بیگ کی آواز آ رہی تھی جیسے اس کو کوئی مکے مار رہا ہو. وہ آواز اس وقت میرے لیے بے حد رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی اور سونے پہ سہاگا جب تک وہ آواز گونجتی رہی میں نہ تو ہل سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بول سکتا تھا. نہ جانے کب میری آنکھ دوبارہ لگی مگر صبح اٹھا تو ایسے ہی معلوم ہوا جیسے کوئی ڈرانا خواب تھا. تو میں نے اس کے متعلق کسی سے ذکر نہیں کیا اور اپنا دن ایسے ہی فراغت میں گزار دیا. اگلی رات دوبارہ میں دیر سے سویا اور پھر اسی طرح میری آنکھ کھلی. میرے پنچنگ بیگ کو مسلسل کوئی مکے مار رہا تھا مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کر دیکھنے کا سوچوں بھی. میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھی اور وہ آواز ایک دم ختم ہو گئی.
مگر پھر مجھے کچھ قدم میرے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے سنائی دیے۔ جو وہ قدم میرے کمرے کے دروازے تک پہنچے وہ وہیں رک گئے، اور اس وقت میں ڈرا نہیں بلکہ میں نے اپنی ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بآواز مخاطب ہو کر کہا کہ تم جو بھی ہو یہ ہماری رہائش گاہ ہے اور تمہیں کوئی حق نہیں یہاں دخل اندازی کرنے کا، لہٰذا چلے جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ وہ لمحہ ہے اور آج کہ اب دوبارہ کبھی ویسا سلسلہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا، بلکہ میرا رشتہ دین کے ساتھ مزید مضبوط ہو گیا، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں۔ بک ریڈنگ ایک بہت ہی اچھی اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ ہر کسی کی الگ الگ چوائس ہوتی ہے بک ریڈنگ کے جانرے میں۔ کچھ لوگ رومانٹک ناولز پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مسٹیریس، سسپینس، کرائم، اور پھر کچھ لوگ آتے ہیں جو ہارر ناولز بہت پسند کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری جن سٹوریز کی کمیونٹی ہو گئی۔ مگر کچھ ایسی کتابیں ہیں کہ جو فوربیڈن ہیں، جن کو پڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں یا اپنے قریب بھی رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہماری آج کی دوسری کہانی بھی اسی سلسلے سے جڑی ہے کہ ایک لڑکی جو تھی اپنے ہاسٹل میں رہتی تھی، کہ ایک لڑکی کے پاس انڈائریکٹلی ایک ایسی کتاب آئی جو اس کے پاس نہیں آنی چاہیے تھی، اور جب تک وہ کتاب اس لڑکی کے پاس رہی تب تک معاملات جو تھے وہ کافی ناقابل فراموش رہے۔ اب وہ کیا سلسلے تھے، وہ کیا ہیپننگز اس کے ساتھ پیش آئی، آئیے سنتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسی کئی کتابیں ہیں جن کو پڑھنا انسان کی سب سے بڑی بھول ہو سکتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ انہیں اپنے قریب رکھنا بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میری سہیلی جو پشاور سے آئی تھی، میری رہائش ان دنوں اسلام آباد ہوا کرتی تھی، وہ سہیلی میری میوچول فرینڈ تھی، یعنی ایک دوست کی سہیلی تھی جس کو چند دن میرے پاس رہنا تھا۔ خیر، میں نے بنا اعتراض کیے اسے خوش آمدید کہا۔ کیونکہ سفر لمبا تھا، میں نے اسے کھانے کی دعوت دی اور ہم باہر کھانے کے لیے چلے گئے، مگر اس کا رویہ بہت مختلف تھا، جیسے وہ گھبراہٹ میں رہتی ہو، کم بات کرنا اور مسلسل اپنی نظریں آگے پیچھے دوڑانا۔ بمشکل وہ میرے ساتھ چند گھنٹے ہی رہی اور کہنے لگی کہ اسے دوسری سہیلی کی طرف رکنا ہے تو وہ شام میں ہی اس کے پاس چلی جائے گی۔ خیر، جب شام ہوئی تو وہ اپنی دوست کے ہاں چلی گئی، مگر اس کا ایک ہینڈ بیگ میرے روم میں رہ گیا۔ میرے پاس اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں تھا جس سے میں اس کو اطلاع دے سکوں، تو میں نے اپنی سہیلی کو کال ملائی اور اسے بتایا کہ اس لڑکی کا بیگ میرے روم میں رہ گیا ہے، سو اسے کہو کہ وہ آ کر لے جائے۔ میں انتظار میں تھی کہ میری سہیلی کی کال آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ کل تم سے ریسیو کر لے گی اور وہ تمہیں ڈائریکٹ خود ہی کال کر لے گی، لہٰذا تم بے فکر ہو جاؤ۔ تو میں بے فکر ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں واپس اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو عجیب سے گھٹن اور بدبو کمرے میں سے آ رہی تھی۔ میں نے اسی دوران کمرے کی کھڑکیاں کھولی اور تازہ ہوا کو اندر آنے دیا۔ تقریباً 11 سے 11:30 تک کی بات ہے۔ میں اپنی یونیورسٹی کا کام مکمل کر رہی تھی کہ پیچھے سے مجھے اس گرنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو اس لڑکی کا بیگ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اسے واپس رکھنے کے بعد میں دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گئی کہ دوبارہ مجھے پیچھے سے گرنے کی آواز آئی، اور اسی کا بیگ تھا جو گر رہا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی پہلے بند کی کہ شاید ہوا کی وجہ سے بار بار نہ گر رہا ہو، تو میں نے کھڑکی بند کر دی۔ تقریباً 1 سے 2 بجے کی بات ہوگی۔ میں اپنی دوست کے ساتھ کال پر مصروف تھی کہ وہ بیگ میرے سامنے ہی خود بخود نیچے گر گیا۔ یہ دیکھ کر میں تعجب میں مبتلا ہو گئی۔ اول تو یہ غلط عمل ہے، مگر میرے اندر ایک تجسس تھا کہ آخر اس بیگ میں ایسا کیا ہے جو یہ بار بار گر رہا ہے۔ میں پہلے تو کھڑی رہی، اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر میں نے اس بیگ کی زپ کھولی تو اندر سے ایک عجیب و غریب کتاب نکلی، جس پر ایسی لکھائی تھی جو نہ تو عربی تھی اور نہ ہی فارسی۔ اس کتاب کے صفحے پلٹنے پر صرف کچھ تصاویر سمجھ آ رہی تھیں، جن میں ایک پانی جیسا نشان تھا، دوسرا آگ کا بگولا، اور تیسرے میں صرف کالی انک جیسا کچھ تھا۔ اس کتاب سے مجھے وحشت آنے لگی اور معاملات گڑبڑ لگنے لگے، تو میں نے فوراً اس کتاب کو اس کے بیگ میں واپس رکھ کر بیگ نیچے ہی پڑے رہنے دیا۔ میں بیڈ پر بیٹھی دوست کو اس سب کے متعلق بتا رہی تھی
کہ مجھے باتھ روم سے پانی ٹپکنے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز مسلسل آنے کی وجہ سے میں نے باتھ روم جا کر دیکھا تو نل بند تھا، کہیں سے پانی نہیں ٹپک رہا تھا۔ میں باتھ روم میں ہی کھڑی سر پر ہاتھ رکھ کے سوچ رہی تھی کہ ابھی ہی تو مجھے آواز آئی تھی پانی گرنے کی، مگر سبھی نل بند ہیں اور خشک ہیں۔ ابھی میں کھڑی یہ سب سوچ رہی تھی کہ اسی کے ساتھ مجھے کمرے کی لائٹ آف ہونے کی آواز آئی۔ باتھ روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جس کے باہر یکدم اندھیرا ہو گیا تھا اور میں دیکھ کر ادھر کی ادھر ہی دنگ رہ گئی۔ میرے سامنے کی بات ہے، مجھے پیلے رنگ کی روشنی کمرے میں بکھرتی دکھائی دے رہی تھی۔ جب میں نے مکمل دیکھا تو ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان مجھے آگ لگی نظر آئی، جسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں نے فوراً باتھ روم کا دروازہ زور سے دے مارا، مگر زور سے دے مارنے کی وجہ سے وہ دروازہ واپس کھل گیا، اور جب کھلا تو باہر کی لائٹ آن تھی اور کمرے میں آگ کا نام و نشان نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور یہ صرف میرے شاید وسوسے اور وہم تھے۔ بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اس وقت مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل کر لابی میں کھڑی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن اسی دوران میرے ذہن میں آیا کہ اندر رکھے بیگ کو میں کمرے سے نکال دیتی ہوں، مگر اندر جانے سے میں ہچکچا رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ہمت کر کے اندر گئی، بیگ کو نکالا اور لابی میں رکھ دیا اور صبح ہونے تک کا انتظار کرتی رہی۔ وہ جس لڑکی کا بیگ تھا کبھی دوبارہ نظر نہیں آئی، نہ ہی میری سہیلی کے رابطے میں رہی۔ جو بیگ اور کتاب میرے پاس موجود تھی میں نے ایک صاحب علم کے حوالے کر دی، جن سے مجھے معلوم ہوا شیطانی اعمال سیکھنے کے لیے بنی ہے، جو بے حد نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سب سے بچ گئی اور دوبارہ کبھی میرے ساتھ اس طرح کا کوئی سلسلہ پیش نہیں آیا۔ سردیوں کے متعلق جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مجھے لگتی ہے وہ خاموشی اور سناٹا، اور اسی خاموشی میں جب آپ کو دور دراز جانوروں کی آواز سنائی دیتی ہے اور ساتھ ہی ٹرین کے چلنے کی بھی آواز سنائی دیتی ہے، تو وہ ایک بہت ہی لطف اندوز میرے لیے چیز ہے۔ مجھے وہ بہت ہی مزہ آتا ہے اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے میں۔ ہماری آج کی اگلی کہانی ایک ٹرین ڈرائیور کے متعلق ہے۔ جنوری کی رات تھی جب یہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ شدید ٹھنڈ اور دھند ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں ابھی ایسا کیوں لگے کہ میرے کمرے میں سے لٹرلی مجھے نا ہلکی سی نوکنگ کی آواز آئی ہے، لائک دوبارہ آئی ہے۔ خیر، ٹرین کا سفر جو کہ جاری تھا، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے ایز یوزول، مگر اس سفر کے دوران ایک ایسا سلسلہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ انہیں ٹرین کو روکنا پڑا۔ وہ ٹرین انہوں نے کیوں روکی، کیا وجوہات پیش آئیں، اور رکنے کے بعد کیا سلسلے ان کے ساتھ پیش آئے، کیا ہوا کیا نہیں، جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں۔ میں ایک ٹرین ڈرائیور ہوں۔ یہ نوکری کرتے ہوئے مجھے 15 سال ہو گئے ہیں۔ بہت کم عمر میں ہی والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے یہ نوکری شروع کی۔ جنوری، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پنجاب کی شدید ٹھنڈ کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کی راتیں تاریک اور دھند ہر طرف چھائی ہوتی ہے۔ دھند کا عالم بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ایسی ہی راتوں میں سے ایک رات کی بات ہے۔ میری شفٹ رات کو شروع ہونی تھی۔ میں گھر سے شام کو اسٹیشن کے لیے روانہ ہوا۔ میری عادت ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے چاروں کل اور آیت الکرسی کا ورد ضرور کرتا ہوں۔ اسٹیشن پہنچا، شفٹ شروع ہوئی اور ٹرین سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گھر سے نکلنے کے علاوہ جب میرا ٹرین کا سفر شروع ہوتا ہے تو میں اپنی اور ٹرین پر سوار تمام مسافروں کی زندگی کی دعا مانگتا ہوں۔ اس روز بھی ایسے ہی سفر کا آغاز کیا۔ رات گہری ہوتی گئی، دھند پہلے سے زیادہ پڑنے لگی۔ قریب رات کے 2-3 بجے کا وقت تھا کہ دور سے ایک تیز روشنی دکھائی دی۔ بہت غور کیا مگر سمجھ نہ آیا۔ دور سے دیکھنے پر اسٹیشن معلوم ہو رہا تھا۔ ٹرین جیسے جیسے روشنی کے قریب گئی تو کچھ دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ ایک پلیٹ فارم دکھائی دینے لگا، مگر اتنے سالوں میں یہ تجربہ ہو گیا تھا کہ کتنے وقت میں کون سا پلیٹ فارم آنا ہے، اور میرے تجربے کے مطابق اگلا پلیٹ فارم آنے میں ابھی 40 منٹ رہ گئے تھے۔ تو پھر یہ کون سا پلیٹ فارم تھا؟
ایک لمحے کو یہ لگا کہ شاید سپیڈ کی وجہ سے اسٹیشن وقت سے پہلے آ گئے، مگر سپیڈ میری بہت نارمل تھی۔ خیر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور جیسے ہی پلیٹ فارم نزدیک آیا تو میں رک گیا۔ جب ٹرین رکی، دور سے جو اسٹیشن معلوم ہونے والی جگہ تھی ایک خالی میدان میں بدل گئی۔ عجیب ویران اور سنسان جگہ جہاں نہ بندہ نہ بندے کی کوئی ذات تھی۔ ٹرین کی کھڑکیاں جمنے لگیں، سردی کی شدت بڑھنے سے ہاتھ پاؤں ہلانا مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ کا نام لیا اور اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹرین چلانے کا سوچا۔ میں نے ٹرین چلانی چاہی تو دیکھا کہ اس گپ اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ ایک بلی تھی، رنگ سیاہ کالا ہونے کے باعث صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں اور آنکھوں کی روشنی بھی معمولی نہیں تھی۔ روشنی قریب آنے لگی، بلی ٹرین کی طرف آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی میرے کیبن میں داخل ہو گئی۔ اب سمجھ آنے لگا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ دور سے پلیٹ فارم دکھائی دینا جبکہ حقیقت میں صرف ایک خالی میدان تھا، بیچ میدان کے جہاں نہ انسان ہے نہ انسان کا کوئی وجود، اور اس ٹھنڈ میں کوئی بھی جانور اپنے بل سے باہر نہیں نکلتا، تو ایک کالی سیاہ بلی کا دکھائی دینا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ میں نے ہمت جٹائی اور اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ سروس کے کچھ اور لوگ بھی تھے۔ میں نے ان کو اشارے سے کہا کہ وہ بھی اللہ کا کلام پڑھیں، جسے جو آیت آتی تھی سب نے وہ پڑھنی شروع کی۔ بلی کیبن سے اتری اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ میں نے کوئی بھی منٹ ضائع کیے بغیر ٹرین چلائی اور وہاں سے نکل گیا۔ جیسے ہی اس جگہ کو کراس کیا، ٹھنڈ اور دھند دونوں ہی تھم گئی، مانو جیسے اس جگہ پر کسی اور چیز کا پہر۔ یہ اللہ کے کلام کی طاقت تھی کہ وہ جو بھی چیز تھی نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ ہم سبھی کی بچپن میں الگ الگ گیمز رہی ہیں جو ہم اپنے کلچر کے مطابق کھیلتے رہے، مگر جو کامن گیمز ہیں، جو سب کی من پسندیدہ گیمز رہی ہیں، جو ہر کلچر میں کھیلی جاتی رہی ہے اور کھیلی جاتی ہے، اب کا نہیں مجھے پتا، اب ٹیبلٹس وغیرہ بہت عام ہو گئے ہیں بچوں کے لیے۔ خیر ہمارے بچپن میں جو من پسندیدہ گیمز تھیں وہ ایک تو پکڑن پکڑائی تھی اور دوسری تھی چھپن چھپائی، جسے لکا چھپی بھی کہتے ہیں۔ یہ کہانی کچھ بچوں کے متعلق ہے۔ شادی کی تقریب کے سلسلے میں یہ بچے گئے تھے اور جہاں پر یہ لوگ رہ رہے تھے ایز اے گیسٹ، وہاں پر سب کچھ اوپن تھا سوائے ایک گھر کے جہاں پر جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب یہ لوگ ایک رات چھپن چھپائی کھیل رہے تھے اور ہوا کچھ اس طرح سے کہ کچھ بچے اس گھر میں جا چھپے جہاں پر جانے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ گھر ہانٹڈ تھا۔ اب اس گھر میں جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، آئیے جانتے ہیں۔ بچپن میں ہم سبھی کزنز جب اکٹھے ہوا کرتے تھے تو ہمارا زیادہ تر وقت کھیل کود میں ہی لگ جاتا تھا۔ ہماری سب سے پسندیدہ کھیل پکڑن پکڑائی اور چھپن چھپائی تھی۔ یوں ہی کسی بڑے کی شادی کی تقریب کا موقع تھا، سبھی کزنز اکٹھے ہوئے اور کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ شادی کی تقریب ٹی آئی خان میں تھی۔ جس گھر میں ہماری رہائش تھی اس کے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک خالی گھر تھا جہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ اس گھر کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، سو یہاں جانے سے گریز کیا جائے، مگر ہم بچے کہاں بڑوں کی باتوں پر غور کرتے تھے، ہمیں تو بس اپنی شغل مستی سے ہی مطلب ہوا کرتا تھا۔ ایک رات ارادہ ہوا سب کزنز کا چھپن چھپائی کھیلنے کا۔ سبھی بہت ایکسائٹڈ تھے کیونکہ چھپنے کے لیے دو گھر منتخب کیے گئے تھے، ایک وہ خالی گھر اور دوسرا جہاں ہم رہائش پذیر تھے۔ سبھی پگے اور کھیل کا آغاز کیا۔ دیگر کزنز شادی والے گھر میں جا چھپے اور میرے ساتھ میری کزن آئمہ تھی اور ہم دونوں اس خالی گھر کے شروعات والے کمرے میں جا چھپے۔ وہ کمرہ کم اور دو دیواروں سے جڑی ایک سپیس تھی جو اوپر سے اوپن تھی۔ ہم سبھی اپنی اپنی جگہوں پر چھپ گئے تھے۔ ہمارے کزن کی آواز ہمیں سنائی دی کہ میں آ رہا ہوں چاہے کوئی چھپا ہو یا نہ۔ اب میں اور آئمہ طاق میں تھے کہ ہم سب سے آخر میں پکڑے جائیں گے اور ہماری باری نہیں آئے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دوران میرے بازو پر زوردار تھپڑ پڑا۔ میں نے آئمہ سے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے تمہیں، اور ساتھ ہی اسے بھی ایک تھپڑ دے مارا۔
مگر آئمہ رکی نہیں، اس نے مجھے مزید ایک تھپڑ مارا، اور حالانکہ وہ کمزور اور مجھ سے چھوٹی تھی مگر اس کے تھپڑ میں شدت تھی جس کی وجہ سے مجھے لگ رہی تھی۔ میں نے جواباً اسے تھپڑ مار کر سمجھایا کہ شور سے ہم پکڑے جا سکتے ہیں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور جوں جوں وہ تھپڑ مارتی گئی، اس کا تھپڑ مجھے جس حصے پر لگتا تھا وہاں شدید جلن محسوس ہوتی تھی۔ میں نے آئمہ کو دھکا دیا اور وہ پیچھے کی طرف گر گئی۔ اسی کے ساتھ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا، کبھی پیلی تو کبھی ہری دکھنے لگی، مانو جیسے بلی کی آنکھیں چمک رہی ہوں۔ میں نے آئمہ سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ چند سیکنڈز خاموش رہی اور پھر بھاری سی آواز میں مخاطب ہو کر بولی کہ اوپر دیکھو۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو وہ لمحہ میری آنکھوں سے آج بھی اوجھل نہیں ہوتا۔ چاند کی روشنی سے نمایاں آسمان، جس کے سامنے دیوار سے نکلتی ہوئی ایک عورت کا سایہ جس کے بال میری جانب لٹک رہے تھے اور ہوا سے باقاعدہ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں بے حد خوف زدہ ہو گیا اور چیختا چلاتا اپنی پوری جان لگا کر وہاں سے بغیر چپلوں کے بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ سب پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کون سی بلا دیکھ لی ہے تم نے جو اس طرح سے بہک گئے ہو؟ میرے منہ سے صرف آئمہ کا نام نکل رہا تھا، جس پر میری ممانی نے آئمہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا کیا ہے تم نے، اور جب میری نظر پڑی تو آئمہ وہیں پر موجود تھی جبکہ اسے میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ میرا ذہن اس سب کو پروسیس نہ کر سکا اور میں وہیں حواس باختہ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ ٹیپ دا بیل نوٹیفیکیشن بیکاز یو نیور نو واٹس کمنگ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، فی امان اللہ۔